مزمل رائٹس میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنسو اور مسکراہٹ دو انمول خزانے ہیں۔ پہلے کو اپنے تک محدود رکھو اور دوسرے کو لوگوں پر نچھاور کر دو۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کی عادت ہو۔ جس کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ بہت غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتا۔ کسی کو پانے کے لیے ہماری ساری خوبیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں اور کھونے کے لیے ایک خامی ہی کافی ہوتی ہے۔ زندگی میں کچھ اپنوں کی خاطر ایسے لوگوں کو بھی برداشت کرنا پڑ جاتا ہے جن کی آپ شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ جب بھی آپ سے کوئی معافی مانگے تو اسے صرف اس امید پر معاف کر دو کہ میرا اللہ بھی مجھے قیامت کے روز اسی طرح معاف فرمائے گا۔ زندگی کا تجربہ تو نہیں، پر اتنا ضرور معلوم ہے، چھوٹا آدمی بڑے موقع پر کام آ جاتا ہے اور بڑا آدمی چھوٹی سی بات پر اوقات دکھا جاتا ہے۔ غصہ کیا کرتا ہے؟ غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے، لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ ساتھ عقل، اخلاق اور شخصیت کی خوبصورتی کو بھی لے جاتا ہے۔ بدلتی ہوئی چیزیں اچھی ہوتی ہیں، مگر یقین کیجئے بدلتے ہوئے اپنے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ ہم نے سمندر میں مچھلی کی طرح تیرنا اور ہواؤں میں پرندوں کی طرح اڑنا تو سیکھ لیا، لیکن آج تک ہمیں زمین پر انسانوں کی طرح رہنا نہیں آیا۔ اس مال سے پناہ مانگو جو مغرور کر دیتا ہے، اور اس غریبی سے پناہ مانگو جو مایوس کر دیتی ہے۔ بعض خواہشات کا مر جانا ہی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں مرتی تو وہ آپ کو مار دیتی ہیں۔ کچھ لوگ آپ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جہاں ان کا مفاد ختم ہوا وہاں ان کی محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی ٹھوکریں اچھی ہوتی ہیں، ایک تو راستے کی رکاوٹوں کا پتہ لگ جاتا ہے اور سب سے بڑھ کر سنبھالنے والے ہاتھوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلیں۔ زبان کے تیز اور جلد غصے میں آ جانے والے لوگ عموماً بے ضرر اور دل کے اچھے ہوتے ہیں، جو ظاہری غصہ کر کے اپنا من ہلکا کر لیتے ہیں، لیکن اپنے مخالف کو اور کوئی نقصان نہیں دیتے۔ ہمیشہ خوش رہنے کا یہ مطلب نہیں کہ سب ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے غم اللہ تعالی کے سوا کسی اور کو نہیں دکھانے۔ بڑی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں ہمارا کوئی سہارا نہیں، حالانکہ کہنا یہ چاہیے کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی سہارا نہیں۔ کچھ عورتیں اپنی نفرتیں بچوں کے کچے ذہن میں ڈالتی ہیں کہ تمہاری پھپھو نے ایسا کیا، تمہاری دادی تو فلاں بات کہتی تھی۔ وقت گزر جاتا ہے، بچوں کے دل میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایسی باتیں بچپن میں معصومیت اور بڑا ہونے پر رشتے چھین لیتی ہیں۔ رشتے بہت نصیب سے ملتے ہیں، اپنی خاطر بچوں کے رشتے چھیننا اچھی بات نہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ دینے پر آتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطیوں اور عزتوں کا تماشا بنائیں، بلکہ اپنے وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر پیار، مان، بھروسے، احترام اور ادب کا پردہ ڈالیں۔ اگر اللہ تمہیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں تم جانا چاہتے تھے تو یقین رکھو بہتر ہوگی ہر وہ جگہ
جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے جائے گا۔ زندگی جسمانی خوبصورتی سے کہیں آگے کی چیز ہے۔ یہ روحانی بیداری کا نام ہے، اس پر بھی توجہ دیں۔ جھوٹ بولنا آسان ہے لیکن چھپانا مشکل ہے۔ سچ بولنا آسان ہے مگر سننا مشکل ہے۔ نفرت کرنا آسان ہے مگر جھیلنا مشکل ہے۔ انسان کہلانا آسان ہے مگر انسان بننا مشکل ہے۔ اپنا حصہ مانگ کر دیکھو، سارے رشتے بے نقاب ہو جائیں گے، اور اپنا حصہ چھوڑ کر دیکھو، کانٹے بھی گلاب ہو جائیں گے۔ جب تم تھک جاؤ تو کچھ دیر اللہ تعالی کے سامنے رو لیا کرو، مشکلوں کا وزن گھٹ جائے گا۔ کچھ لوگوں میں ایک بات بہت اچھی ہوتی ہے کہ انہیں جتنا بھی اپنا سمجھو وہ لوگ ہی رہتے ہیں۔ صرف ایک ہی شخص آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے اور وہ آپ خود ہیں۔ ضرورت سے زیادہ چالاکی اور ایک معصوم کو دیا گیا دھوکہ آپ کی بربادی کے تمام دروازے کھول دیتا ہے، پھر آپ چاہے شطرنج کے کتنے ہی بڑے کھلاڑی کیوں نہ ہوں۔ زیادہ اچھا ہونا بھی غلط ہی ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ لوگ قدر کر رہے ہیں یا استعمال۔ آہستہ آہستہ انسان دوسروں کو قائل کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ کس کی کتنی پرواہ کرنی ہے، کس سے کتنی امید رکھنی ہے اور کس سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے۔ زندگی سب سکھا دیتی ہے۔ زندگی آپ کی ماں جیسی نہیں ہے جو آپ سے غصے ہوگی لیکن پھر بھی رات کے کھانے پر آپ کو بلا لے گی۔ زندگی تلخ ہے، آپ کو مرتا ہوا چھوڑ دے گی۔ کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ زندگی میں جو چیزیں ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہیں وہی ہمیں سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہیں۔ مجھے رب کی ذات پر اتنا یقین ہے کہ آج اگر وہ مجھے کانٹوں سے گزار رہا ہے تو یقیناً گلابوں تک پہنچانے کے لیے۔ ہر کسی کے دل میں اچھی یادیں چھوڑ جاؤ، کیونکہ انسان نہیں رہتا، بس یادیں رہ جاتی ہیں۔ ہماری زندگی میں گزرے کچھ خوشگوار اور یادگار پل ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم پھر سے جینا چاہتے ہیں، لیکن ایسا کبھی ممکن نہیں ہوتا۔ کاش وہ چند خاص پل زندگی سے واپس لیے جا سکتے۔ کچھ لوگ آپ کے وفادار نہیں ہوتے بلکہ آپ سے وابستہ اپنی ضرورت کے وفادار ہوتے ہیں۔ جیسے ہی ان کی ضرورت پوری ہوتی ہے وفاداری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انتظار کروا رہا ہے تو تیار رہو، اس سے بڑھ کر تمہیں دے گا جو تم اس سے مانگ رہے ہو۔ فرشتے ہمیشہ موجود ہوتے ہیں، ہم ان کے پر نہ ہونے کی وجہ سے انہیں دیکھ نہیں پاتے۔ انہیں بیٹیاں کہا جاتا ہے۔ اگر چاروں طرف اندھیرا دکھائی دیتا ہو تو اپنی ذات پر غور کیجئے، ممکن ہے قدرت نے آپ ہی سے اجالے کا کام لینا ہو۔ اکثر اوقات انسان کو وہاں آ کر ٹھوکر لگتی ہے جہاں اسے پار پہنچ جانے کا سب سے زیادہ یقین ہوتا ہے۔ توبہ کا برتن چاہے کتنی بار ہی کیوں نہ ٹوٹ جائے، اس ٹوٹے ہوئے برتن کو اس خدا کے پاس لے جایا کرو۔ وہ خدا الجبار بھی تو ہے، وہ اسے دوبارہ بنا دے گا۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ فلاں شخص گھٹیا ہے اور فلاں اچھا ہے؟ اس کا درجہ بلند ہے اور اس کا کمتر۔ یہ بات انسانوں کے طے کرنے کی نہیں ہے۔